بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد چھتہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اسی قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں 1867 میں مدرسہ قائم ہوا۔ اس مدرسے کے قیام کی تفصیل ہم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ صاحب کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کی مختصر تاریخ۔ 13ویں صدی آخری سانس لے رہی تھی۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ صرف اٹھتا ہوا دھواں رہ گیا تھا جو چراغ بجھ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ دہلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا۔ صرف ڈھول کی منادا میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا۔ اسلامی شاعر رفتہ رفتہ روبہ زوال تھے۔ دینی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی ختم ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو رہی تھی۔ علمی خانوادوں کو بیخ و بند سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ دینی شور رخصت ہو رہا تھا اور جہل و ضلال مسلم قلوب پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں میں پیغمبری سنتوں کے بجائے جاہلانہ رسوم و رواج، شرک و بدعت اور ہوا پرستی وغیرہ زور پکڑتے جا رہی تھی۔ مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، جس سے دہریت و الحاد، فطرت پرستی اور بے قیدی نفس، آزادی فکر اور بے باکی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، جس سے نگاہیں خیرہ ہو چلی تھی۔ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر بیمار آنکھوں میں دھندلی نظر آنے لگی تھی، اور اتنی دھندلی کہ اسلامی خد و خال کا پہچاننا مشکل ہو چکا تھا۔ چمن اسلام میں خزاں کا دور دورہ تھا۔ خوش آواز اور شیریں ادا پرندوں کے زمزمے مدھم ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی جگہ زاغ و زغن کی مکروہ آوازوں نے لے لی تھی۔ اور اسی قسم کے ہزارہ حوادثات اور المناک واقعات کے چند اجمالی عنوانات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی مسموم فضا کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں۔ ان حالات سے یقین ہو چلا تھا کہ اسلام کا چمن اب اجڑا، اور یہ کہ اب ہندوستان بھی اسپین کی تاریخ دہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے، کہ اچانک چند نفوس قدسیہ نے بإلہام خداوندی اپنے دل میں ایک خلش اور کسک محسوس کی۔ یہ خلش علوم نبوت کے تحفظ، دین کو بچانے اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کی تھی۔ اس وقت کے یہ اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس کے بارے میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا، جو اس پر مجتمع تھیں کہ اس وقت بقائے دین کی صورت بجد اس کے کوئی اور کچھ نہ تھی کہ دینی تعلیم کے ذریعے مسلمانان ہند کی حفاظت کی جائے، اور تعلیم و تربیت کے راستے سے ان کے دل و دماغ کی تعمیر کر کے ان کی بقا کا سامان کیا جائے۔ اور اس کی واحد صورت یہ تھی کہ ایک درسگاہ قائم کی جائے جس میں علوم نبویہ پڑھائے جائیں، اور انہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تمدنی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھالی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رہنمائی ہو اور دوسری طرف خارجی مدافعت، نیز مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات بھی پھیلیں اور ایماندارانہ سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ ان مقاصد کے لیے کمر باندھ کر اٹھنے والے یہ لوگ رسمی قسم کے رہنما اور لیڈر نہ تھے، بلکہ خدا رسیدہ بزرگ اور اولیاء وقت تھے، اور ان کی باہمی گفت و شنید کوئی رسمی قسم کا مشورہ یا تبادلہ خیال نہ تھا، بلکہ تبادلہ الہامات تھا۔ جیسا کہ وقت کے اولیاء اللہ کے قلوب پر بیک وقت یہ الہام ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کی واحد صورت بقا مدرسہ ہے۔ چنانچہ اس مجلس مذاکرے میں کسی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حفظ دین و مسلمین کے لیے اب ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کہا، میرے قلب پر وارد ہوا ہے کہ مدرسے کا قیام ضروری ہے۔ کسی نے کہا، مجھے صریح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ان حالات میں مدرسے کا قیام بہت ضروری ہے۔ ان اہل اللہ کا اس تبادلہ واردات کے بعد قیام مدرسے پر جم جانا در حقیقت عالم غیب کا مرکب اجماع تھا، جو قیام مدرسے کے بارے میں من جانب اللہ واقع ہوا۔ اس سے جہاں یہ واضح ہے کہ اس وقت کے ہندوستان میں قیام مدرسے کی یہ تجویز کوئی رسمی نہ تھی بلکہ الہامی تھی، وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تجویز کے
پردے میں ملک گیر اصلاح کی سپرٹ چھپی ہوئی تھی، جو محض مقامی یا ہنگامی نہ تھی، کیونکہ اسلامی شوکت ختم ہو جانے کا اثر بھی مقامی نہ تھا۔ جس کے تدارک کی فکر تھی وہ پورے ملک میں پڑ رہا تھا، اس لیے اس کے دفعیہ کی ایمانی رنگ کی تحریک بھی مقامی انداز کی نہ تھی، بلکہ اس میں عالمگیری پنہاں تھی۔ گو ابتدا سے اس کی شکل ایک چھوٹے سے تخم کی سی تھی، مگر اس وقت اس میں شجرہ طیبہ لپٹا ہوا تھا، جس کی جڑیں قلوب کی زمین میں پھیلی ہوئی تھی اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں ان نفوس قدسیہ کے سربراہ حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ تھے، جنہوں نے اس غیبی اشارے کو سمجھا اور اسے ایک تجویز کی صورت دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ مبارک تجویز عملی صورت میں نمودار ہوئی اور 15 محرم الحرام 1283 ہجری بمطابق 30 مئی 1867 کو دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 20 بڑے مسلمان، صفحہ 24 تا 26۔ دارالعلوم کی تاسیس اور پیشن گوئی۔ دارالعلوم کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ بانیان دارالعلوم کے مقاصد و اہداف کیا تھے؟ کن پیشن گوئیوں کی بنیاد پر تھے؟ ان سب سوالوں سمیت دیگر متعلقہ پہلوؤں کا جواب حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ کی جامع ترین تحریر میں موجود ہے، ملاحظہ کیجیے۔ دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کا درخت ہے۔ اسی درخت کے نیچے سے آب حیات کا چشمہ پھوٹا اور اسی چشمے نے ایک طرف تو دین کے چمن کی آبیاری شروع کر دی اور دوسری طرف اس کی تیز و تند شرک و بدعت، فطرت پرستی، الحاد و دہریت اور آزادی فکر کے ان خس و خاشاک کو بھی بہانا اور راستے سے ہٹانا شروع کر دیا، جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جڑ پکڑ کر انہیں یہ روز بد دکھایا تھا۔ بانی دارالعلوم کا یہ خواب کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کی 10 انگلیوں سے نہریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں، پورا ہوا اور مشرق اور مغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ دارالعلوم کے محتمم ثانی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب مہاجر مدنی قدس اللہ تعالی سرہ کا یہ خواب کہ علوم دینیا کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، خواب ہی نہ رہا بلکہ حقیقت لباس میں جلوہ گر ہو گیا، اور اس مدرسے کے ذریعے ان چابیوں نے ان قلوب کے تالے کھول دیے جو علم کا ظرف تھے یا ظرف بننے والے تھے، جس سے علم کے سوتے ہر طرف سے پھوٹنے لگے اور چند نفوس قدسیہ کا علم آن کی آن میں ہزارہ علماء کا علم ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمہ اللہ دیوبند سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تھے جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہوئی ہے تو فرمایا تھا کہ مجھے اس جگہ سے علم کی خوشبو آئی ہے، بس وہ خوشبو جس کو سید صاحب کی روحانی قوت شامہ نے سونگا تھا، ایک سدا بہار گلاب کے پھول بلکہ گلاب آفریں درخت کی شکل میں آ گئی، جس سے ہزاروں پھول کھلے اور ہندوستان کا اجڑا ہوا چمن تختہ گلاب بن گیا۔ کسے معلوم تھا کہ یہ خوشبو بیج بنے گی، بیج سے کلی کھلے گی، شگفتہ کلی سے پھول بنے گی، پھول سے گلدستہ بنے گی اور اس گلدستے کی خوشبو سے سارا عالم انسانی مہک اٹھے گا۔ اور کسے پتا تھا کہ ایشیا کی فضا میں مغربی استعماریت کے جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کے جراثیم کش مہک سے آپ ہی اپنی موت مرنے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت کے برطانوی ہند میں نئی فاتح قوم انگریز کو فکر تھی کہ ہندوستان کے دل و دماغ کو یورپین سانچوں میں کس طرح ڈھالا جائے جس سے برطانویت اس ملک میں جڑ پکڑ سکے۔
ظاہر ہے کہ دل و دماغ کے بدل دینے کا واحد ذریعہ تعلیم ہو سکتی تھی، جس نے ہمیشہ ان سانچوں میں دلوں اور دماغوں کو ڈھالا ہے جن کو لے کر تعلیم آگے آئی ہے۔ اس لیے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں ڈھالنے کے لیے لارڈ میکالے نے تعلیم کی اسکیم پیش کی، اور وہ اسکولی اور کالجی تعلیم کا نقشہ لے کر یورپ سے ہندوستان پہنچا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔ یقیناً یہ آواز جبکہ ایک فاتح اور برسر اقتدار قوم کی طرف سے، اور تھا بھی وہ تعلیم کا جو بذات خود ایک انقلاب آفرین حربہ ہے، تو اس نے ملک پر ذہنی انقلاب کا خاطر خواہ اثر ڈالا۔ اس تعلیم سے ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئی جو اپنے گوشت پوشت کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی، لیکن اپنے طرز فکر اور سوچنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس ذہنی مگر خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم و تمدن کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو اور دل و دماغ کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔ اس کا ثمر یہ نکلا کہ مغربیت کے ہماگیر اثرات پر بریک لگ گیا اور بات یک طرفہ نہ رہی، بلکہ ایک طرف اگر مغربیت شعار افراد نے جنم لینا شروع کر دیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز کنبے بھی برابر کے درجے میں سامنے آنا شروع ہو گیا، جس سے یہ خطرہ باقی نہ رہا کہ مغربی سیلاب سارے خشک و تر کو بہا لے جائے گا۔ اگر اس کی روح کارلا بہاؤ پر آئے گا تو ایسے بند بھی باندھ دیے گئے ہیں جو اسے آزادی سے آگے نہ بڑھنے دیں گے۔ بہرحال وہ ساعت محمود آ گئی کہ مدرسے کا آغاز ہوا اور اس کی تعمیر و دفاع کی ملی جلی تعلیم عملاً ساحت وجود پر آ گئی۔ غلام محمود دیوبندی نے جو حضرت بانی دارالعلوم کے امر پر مدرسہ دیوبند کا یہ تعلیمی منصوبہ جاری کرنے کے لیے بحیثیت مدرس میرٹھ سے دیوبند تشریف لائے، اپنے ایک شاگرد کو کہ ان کا نام بھی محمود ہی تھا، آخرکار شیخ الہند مولانا محمود حسن کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے، بٹھا کر کسی عمارت میں نہیں جو مدرسے کے نام سے بنائی گئی ہو، بلکہ چھتے کی مسجد کے کھلے صحن میں ایک انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اس مشہور عالم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کر دیا۔ نہ کوئی مظاہرہ تھا، نہ شہرت پسندی، کارودکار اور جذبہ، نہ نام و نمود کی طلب تھی اور نہ پوسٹر و اشتہارات کی بھرمار، بس ایک شاگرد اور ایک استاد، شاگرد بھی محمود، استاد بھی محمود، دو نفر سے یہ لاکھوں کے ایمانوں کی حفاظت کی اسکیم مارد وجود میں آ گئی۔ سادگی و ندرت ایمان کا دورہ شروع ہو گیا جو سنت نبوی اور اتباع سلف کی روح ہے۔ مقصد نہ ترفع تھا، نہ تنعم، نہ تعیش، نہ تزین، نہ تفاخر، نہ تکاثر، بلکہ صرف ما انا علیہ واصحابی کا مرقع بنانا اور علیکم بسنتی الی آخری واتبع سبیل من اناب الیہ کی سیدھی راہ کی عملی تصویر کھینچنی تھی، اور اس تصویر کشی میں کمال احتیاط و اعتدال بھی پیش نظر تھا کہ صراط مستقیم کے یہ خطوط کہیں ان 72 فرقوں کے خطوط سے نہ مل جائیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں سبل متفرقہ کہا گیا ہے۔ اس لیے جامعیت و اعتدال اور دین و دانش کے ملے جلے اندازوں کے ساتھ اس درسگاہ تعلیم و تربیت کا خط مستقیم کھینچا گیا۔ حوالہ 20 بڑے مسلمان صفحہ 29-30۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی انقلابی جماعت۔ ہندوستان کا خطہ روحانی پیشواؤں کا مرکز تھا، جس کے زیر اثر یہاں کے باشندوں میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ ایک مثالی انسان میں ہونی چاہیے،
لیکن ظالم انگریز نے تجارت کے بہانے یہاں قدم جمائے تو نہ صرف یہ کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، بلکہ اپنی بیہودہ تہذیب، فرسودہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے ہندوستان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ فخر الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے فرنگی اثرات کے انسداد کی غرض سے انقلابی جماعت کی بنیاد رکھی۔ بزرگان دیوبند کے مرشد قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اس مزاحمتی قبیلے کے چوتھے امیر مقرر ہوئے تو انگریز کے خلاف باقاعدہ 1857 میں جنگ آزادی شروع کر دی۔ آپ کے رفقا میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علاوہ قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات شامل تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ امام مقرر ہوئے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سپہ سالار اور حضرت گنگوہی قاضی۔ جب تھانہ بھون کو دارالسلام قرار دیا گیا، اس موقع پر مولانا شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ نے بے سر و سامانی کی طرف اشارہ کیا تو شیخ نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند نے فرمایا، کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سر و سامان ہیں؟ تفصیل بہت دلچسپ بھی ہے اور روح فرساں بھی۔ بزرگان دیوبند نے اس جدوجہد میں کیا کیا اور کیسے کیسے قربانیاں دی، بلا شبہ وہ جہاں رکے کوہ گراں ثابت ہوئے اور جب چلے تو جاں سے گزر گئے۔ ظالم انگریز نے کس قدر سفاکانہ اور حیا سوز حرکتیں ان سرفروشوں پر روا رکھی اور اصحاب محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی یہ روحانی فرزند کس طرح سینہ تان کر ہر ظلم سہتے رہے، اس کا اندازہ مسٹر رسل کے اعتراف سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلا دیا گیا۔ حوالہ تمغے کا دوسرا رخ مصنفہ ایڈورڈ نامس، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ جن دنوں دیوبند میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، انہی دنوں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کوششوں سے سہارنپور، میرٹھ، مراد آباد اور ڈھاکہ میں بھی مدارس قائم ہوئے۔ تاہم دارالعلوم دیوبند کو ان مدارس میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ بر صغیر سے باہر مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ قائم ہوا۔ اس کے مؤسس بھی تحریک سے وابستہ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد اور غازی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ تھے۔ مدارس کی اجتماعیت۔ بر صغیر میں مدارس اسلامیہ کی اجتماعیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی مرہون منت ممکن ہوئی۔ اس خطہ عظیم میں دینداری، اسلامی بود و باش وضع قطع اکابر کے قائم کردہ مدارس دینیہ کی عظیم الشان خدمات کا ثمرہ ہے۔ جس طرح قیام مدارس کا عمل بر صغیر میں تحریک کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، اسی طرح ان مدارس کی حیثیت بھی محض درس گاہوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تحریک بن گئے تھے۔ دینی مدارس کی یہ تحریک کسی مسلکی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے الفاظ میں دارالعلوم دیناً مسلم، فرقہ اہل سنت والجماعت، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً ماتریدی، سلوکاً چشتی، بلکہ جامع السلاسل، فکراً ولی اللہی، اصولاً قاسمی، فروعاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔ ولی اللہ فکر و فلسفہ کے حامل دیوبند کی عظیم الشان تحریک کے اکابر ہمہ صفت لوگ تھے۔ بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، مدرس، مجاہد فی سبیل اللہ، زاہد، شب زندہ دار، صوفی باصفا، قومی و بین الاقوامی سیاسیات کے باشعور اور باخبر امام، متبع سنت، علوم عقلیہ و نقلیہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ کے حامل لوگ تھے۔ تحریک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حضرات کی زندگیوں کا اولین مقصد
غلبہ دین کی جد و جہد، علم دین کی نشر و اشاعت اور بر صغیر میں مسلم اقتدار کی بحالی تھا۔ ان اکابر کی جد و جہد کے ہمہ گیر اثرات مرتب ہوئے۔ اکابرین دیوبند اپنے اذہان اور قلوب میں بڑی وسعت اور کشادگی لیے ہوئے تھے۔ ان کا مخاطب کوئی خاص قوم تھی اور نہ ہی ان کی جد و جہد و خدمات کا دائرہ کسی مخصوص علاقے تک محدود تھا۔ پوری انسانیت کی فلاح و ترقی اور اخروی نجات ان اکابر کا مطمع نظر تھا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم